اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ترجمہ قرآن کریم کنز الایمان، اس کی خصوصیات کے حوالے سے آج گفتگو ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ، آپ کی ولادت جون 1856 کو ہوئی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دیگر کتب کے علاوہ 1330 ہجری اور 1912 عیسوی کو قرآن مجید کا ترجمہ کیا، جو کہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ترجمہ قرآن جہاں لغوی، معنوی، ادبی اور علمی کمالات کا بہت بڑا مجموعہ ہے، وہاں اس کو یہ ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اگر دیگر تمام اردو تراجم قرآن کو سامنے رکھیں اور اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کے ساتھ ان کا موازنہ کریں تو ہم واضح طور پر ایک بہت بڑا فرق اور امتیاز محسوس کریں گے۔ یہ واضح رہے کہ ہمارا اس گفتگو کا مقصد کسی کی عیب جوئی نہیں ہے، نہ ہی دل شکنی اور دل آزاری۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان کی دینی خدمات پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس موازنہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ فہم قرآن کے حوالہ سے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ قادری جس بلند مقام پر فائز ہیں اس کا ادراک ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے ہم چند قرآنی آیات، ان کا ترجمہ اور تقابلی ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ کچھ آیات کا سب سے پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جو تقریباً ہر سورت کے آغاز میں ہے۔ بسم اللہ شریف کا ترجمہ دو علماء نے یوں کیا: شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوسرا ترجمہ یوں ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بسم اللہ کا یوں کیا: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ یہ ترجمہ کنز الایمان میں 113 صورتوں کے شروع میں اسی طرح کیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے دونوں تراجم میں زبان پر پہلا لفظ جو آتا ہے ترجمہ کا وہ شروع آتا ہے یا شروع کرتا ہوں آتا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کے مطابق، ترجمہ کے مطابق، آغاز ہی میں زبان پر نہ شروع آتا ہے نہ شروع کرتا ہوں آتا ہے، بلکہ اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کے نام سے شروع۔ تو عملاً آغاز لفظ اللہ سے ہوتا ہے، یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری آیت مبارکہ قرآن کریم کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ دیگر تراجم اس طرح ہیں: ایک ترجمہ ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا ترجمہ قرآن کریم کا کیا گیا اس آیت کا: یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس ترجمہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ آج تک کفار اور مشرکین کو اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں تو شک ہے، تو پھر اس کتاب میں، قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ ترجمہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں بڑے بڑے مفسرین نے طویل عبارات لکھیں، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کے چند الفاظ میں یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ اس آیت کا یوں کیا، توجہ فرمائی جائے، اس کا ترجمہ کیا: وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں۔ اللہ اکبر!
یعنی اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے ذہن کا قصور ہے، قرآن شک کی جگہ نہیں ہے۔ تو عربی محاورہ کے مطابق یہاں جن سے ریب اور شک کی نفی ہوئی، جیسے لا الہ الا اللہ، ہم الہ کی جنس کی نفی کرتے ہیں، اسی طرح یہاں وہی لا ہے نفی جنس کا، یعنی شک کی جنس کی نفی ہے۔ اور پھر یہاں دوسرا لطف یہ ہے کہ اشارہ بعید کا بھی ترجمہ کر دیا۔ یہ اس ترجمہ قرآن کی ایک اہم منفرد خصوصیت۔ تیسری مثال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دوسرے علماء کرام کا ترجمہ یہ ہے اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ تو یہاں مکر و فریب کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہو رہی ہے جو بے ادبی ہے۔ کنز الایمان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی مثال سورہ النساء کی آیت نمبر 42، ارشاد باری تعالیٰ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ دوسرے تراجم اس طرح کیے گئے البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا۔ دغا کے معنی فریب، دھوکہ، تو یہاں دغا فریب کو اللہ کی ذات کی طرف منسوب کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یوں کیا بے شک منافق اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 221 وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ دوسرے تراجم یہ ہیں اور آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی پس گمراہ ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں کیا اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، کتنی احتیاط ہے، تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کی عزت و عصمت کا کتنا خیال رکھا۔ چھٹی مثال سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ نے فرمایا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ایک عالم نے یوں ترجمہ کیا پھر سمجھا، یعنی یونس علیہ السلام نہ پکڑ سکیں گے اس کو۔ اس ترجمہ سے یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ غالباً یونس علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ خدا کی ذات ان پر قابو نہ پا سکے گی، حالانکہ نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، ایک عام مسلمان بھی اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تو گمان کیا یونس علیہ السلام نے کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نقدرہ کا معنی تنگی نہیں کریں گے۔ ساتویں مثال سورہ الفتح بڑی مارکۃ الآراء آیت مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس آیت مبارکہ کے دو ترجمے علماء نے یہ کیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ اگلی پچھلی خطائیں آپ کی یعنی حضور کی معاف کر دے۔ ان ترجموں سے یہ خیال ہوا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام سے پہلے بھی گناہ سرزد ہوتے رہے اور بعد میں بھی، اور اللہ نے اس آیت میں ان گناہوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ یہاں دوسرے مترجمین نے خطاؤں اور گناہوں کو
حضور کی ذات سے منسوب کر دیا، اور اعلیٰ حضرت نے منفرد ترجمہ کر کے انبیاء کی عصمت و عزت کو بھی سامنے رکھا اور واضح کیا یہاں حضور کی بدولت امت کے گناہوں کی مغفرت کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اس مفہوم کی آیت میں جو میرے سامنے زیر مطالعہ کتاب ہے، اس میں 13 مفسرین کا حوالہ ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے موقف کی تائید بھی کر رہے ہیں، اور وہ اسی موقف کے مطابق ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں۔ 8ویں مثال مشہور آیت مبارکہ سورہ النجم کی نمبر 1، ارشاد باری تعالی وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا۔ 3 علماء نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا، قسم ہے تارے کی جب گرے یا غروب ہونے لگے۔ تیسرا ترجمہ جب وہ غروب ہوا۔ ان تمام تراجم میں پڑھنے والے کے لیے ستارے کے گرنے اور غروب ہونے کو سمجھنا ناممکن ہے۔ کنز الایمان کا ترجمہ سنیے، چونکہ یہاں اسی آیت میں آگے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا حضور علیہ السلام کے معراج پاک کا تذکرہ تھا، اور تمام احادیث مبارکہ یہاں واقعہ معراج کی تائید میں موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس والنجم اذا ہوا کا ترجمہ یوں کر کے ایمان تازہ کر دیا، فرمایا اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ سبحان اللہ۔ 9ویں اور آخری مثال آج کی اس موضوع کی، ارشاد باری تعالی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ الضحیٰ۔ ایک عالم نے اس آیت کا ترجمہ یہ کیا، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی۔ گویا حضور بھٹک رہے تھے، اللہ نے حضور کو راہ سمجھائی اور دکھائی۔ تو اس آیت میں انہوں نے ترجمہ کرتے وقت بھٹکنے کی نسبت حضور کی ذات کی طرف کر دی، جو بہت بڑی بے ادبی کے زمرے میں ہے۔ حالانکہ اسی قرآن کریم میں اللہ نے اس بھٹکنے کی حضور سے نفی فرما دی۔ ارشاد ربانی ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے اور نہ بے راہ چلے، یعنی اللہ فرما رہے حضور گمراہ نہیں ہوئے، بے راہ نہیں چلے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس آیت کے ترجمے میں کمال کی لغت دانی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ثبوت دیا۔ آپ نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے حبیب اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور تو اپنی طرف پھر راہ دی۔ وہ بھی ترجمہ تھا، یہ بھی ترجمہ ہے۔ سو برادران، تو یہ قرآن کنز الایمان کی خصوصیات اور اعزازات تھے۔ ترجمہ قرآن کا یہ اعزاز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس محبت رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا، اور اس عشق رسول کا فیضان ہے جو اعلیٰ حضرت کے دل میں موجزن تھا۔ بس اسی عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کی انتہا کو پہنچے۔ اسی لیے فرمایا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اور اپنے کلام سے ہمیں اسی عشق رسول کا سبق دے گئے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، اللہ اکبر، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ 25 صفر المظفر کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا عرس مبارک ہے۔ اس مناسبت سے کنز الایمان کی یہ چند خصوصیات عرض کر دی ہیں، جبکہ اصل کتاب جس سے میں نے یہ سارا مواد جو ہے اخذ کیا ہے وہ کتاب ہے محاسن کنز الایمان، جس کو ملک شیر محمد خان آوان آف کالہ باغ نے تحریر کیا اور رضا اکیڈمی لاہور نے شائع کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کے کارناموں کو اجاگر کرنے
اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔